بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جو شب برات کے دوران نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کے کرنے سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسی چیزوں کا رواج ہے کہ جن کی کوئی شریعت میں حقیقت یا اصل نہیں ہے۔ نمبر 1، حلوے، مٹھائیاں یہ پکانا۔ حلوے پکانے کا شب برات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، آتش بازی کرنا، یہ فضول خرچی ہے، دوسروں کو ایذا پہنچانے کا اس میں خدشہ ہے، بلکہ پہنچتی ہے، اور دوسروں کے مال کا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اجتماعی طور پر قبرستان میں جانا، جمگٹا جماعت بنا کر قبرستان میں چلے جانا، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا قبرستان میں جانا بلا وجہ۔ نمبر 5، قبرستان میں چراغاں کرنا، گھروں میں ڈیکوریشن کا، چراغاں کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 6، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا، ایسی پارٹیز رکھنا، ایسے فنکشنز رکھ لینا کہ جس میں مرد و عورت آپس میں مل کر کوئی یا اذکار کر رہے ہیں یا کوئی نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں بقدر توفیق انفرادی عبادت کرنی چاہیے۔ گروپ بنا کر مسجدوں میں جا کر لاؤڈ سپیکر کھول کر دوسروں کو تنگ کرنا، پورے محلے کی نیند حرام کر دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق نفلی عبادات کی جگہ گھر ہے۔ نفلی عبادات گھر میں کریں، خلوت میں کریں، جلوت میں نہ کریں۔ جلوت میں کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا آئے گا۔ ساری رات مسجد میں محفل میں شریک ہو کر صبح فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر آ کر سو جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے عبادت تھوڑی کریں لیکن ستھری کریں، انفرادی کریں۔ اللہ رب العزت خلوت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آپ خلوت اختیار کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس لیے خلوت میں اور ایسے ہی جگہ پر کہ جہاں پر آپ اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی بندہ نہ ہو، اجتماعی عبادتوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں خاص طور پر کوئی بھی اجماعی طور پر عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، اور جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے کے بعد ہمیں فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ اور شب برات کے آنے سے پہلے معافیوں کے سٹیٹس لگانا، معافیوں کے میسج کرنا اور پوسٹیں لگانا، ٹویٹس کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کون سی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں؟ لہٰذا اس سے بھی اجتناب کریں اور بالکل ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی معافی عام ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر ہمیں کسی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے ہم مجرم ہیں، لہٰذا اسی کے سامنے سر کو سجدے میں جھکائیں اور اسی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔